سب سے بڑا گناہ ہے اس روح زمیں پر شرک۔ جس نے شرک کیا اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی، چاہے اس نے کتنے ہی نیک اور صالح اعمال کر لیے ہوں، لیکن اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی، بس اس کی شرک کی وجہ سے۔ شرک کی ایک قسم نہیں ہوتی۔ جب بھی ہم شرک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ کسی بت کے آگے سجدہ ریز ہو جانا یہ شرک ہے، مگر نہیں، شرک ایک نہیں ہے، شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سے اس کے اسٹیجز ہیں۔ شرک کی جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کافر ہو، یعنی وہ اللہ کو نہیں مانے، اللہ کا انکار کرے، بتوں کی عبادت کرے، بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو، یہ شخص کافر ہوتا ہے۔ یہ تو بے شک سب سے بڑا جو ہے وہ کھلا شرک کر رہا ہے۔ دوسری جو شرک کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ اللہ کو مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ بھی تھے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہم نے ان بتوں کو بنایا ہے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، یعنی ہم بتوں کے ذریعے اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ شرک کی دوسری قسم ہے، مشرک ہونا، یعنی اللہ کو بھی ماننا اور اس کے ساتھ کسی اور بت کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ تیسری جو شرک کی قسم ہے وہ قسم جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ وہ عموماً جو ہے نا وہ امت مسلمہ میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ شرک یہ ہے کہ وہ کسی اللہ کے ولی یا کسی نیک بندے کے مزار کو، قبر کو سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور اس سے منتیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے، اس سے دعا نہیں مانگ سکتے، تو ہم ان ولی سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو ہے عطا کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بانٹے، تو ہم ان سے دعا مانگتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ یہ ہمیں دے دیں، اور ان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ یہ بیمار کو شفا یاب کر دیں، بے اولاد کو اولاد دے دیں، جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی کرا دیں، یعنی لوگوں کی مختلف حاجات کو پورا کر دیں۔ یہ انہوں نے جو ہے نا وہ کانسیپٹ بنایا ہوا اپنا کہ اللہ تک ہم نہیں جا سکتے تو اللہ کے ولی سے ہم مانگیں گے، اینڈ دس از شرک، یہ بھی شرک ہے۔ اور کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم ہیں، ان کی صفت ہے قاسم، یعنی وہ بانٹنے والے ہیں، تو ہم ان سے مانگتے ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں توحید سکھائی ہے، اگر انہوں نے یہ طریقہ صحیح ہوتا تو وہ ضرور ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور سکھاتے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی اللہ کے سوا غیر اللہ سے مانگنے کی ہمیں کوئی نصیحت نہیں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بھی شرک ہے جو لوگ نہیں سمجھتے، بھلے ہی کوئی بندہ حافظ قرآن ہو، عالم ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، اس کی ساری عبادات ضائع ہو جائے گی صرف اس گناہ کی وجہ سے کہ اس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کیا عبادت میں۔ تو اللہ سے مانگے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے، کسی بھی ولی پیر سے نہ مانگے، کیونکہ آپ کو کوئی نہیں عطا کر سکتا سوائے اللہ کے۔ تو اپنے ایمان کو بچائیں اور کسی بھی اولیاء اللہ سے مانگنے کی بجائے اللہ سے مانگیں، کیونکہ جب آپ اور اللہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو کوئی تیسرے کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں ان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ ہمارے بہت قریب ہے، یہ اللہ خود فرما رہا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری دعائیں نہ قبول کریں، ہماری باتیں نہ سنیں؟ وہ ہمیں سن رہا ہے، وہ ہمیں جان رہا ہے، اور وہ پل پل ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جو چیز ہمارے دل کے 70 پردوں کے اندر بھی ہے نا وہ بھی ہمارا رب جانتا ہے۔ تو جو رب اتنا قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ خود کہہ رہا ہے، تو آپ اس سے کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ کیوں کسی اور کے پاس جا رہے ہیں؟ کیوں اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں کسی تیسرے کو لا رہے ہیں؟ سو پلیز کنیکٹ وتھ اللہ، ان دا ون اینڈ اونلی اللہ۔